آج ام المومنین سیدہ صفیہ بنت حی کے تعلق سے آپ کے سامنے میں تذکرہ فرماؤں گا۔ آئیے ناظرین سامعین محترم، آپ کا تعارف اس طرح ہے کہ آپ یہودی قبیلے بنو نضر کے سردار حی بن اخطب کی بیٹی تھیں۔ آپ یہ قبیلہ پہلے مدینہ طیبہ میں آباد تھا۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کا ایک ناپاک منصوبہ بنایا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین المخلصین وجمیع الاولیاء والصالحین وعلینا معهم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ العظیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم صدق اللہ مولانا العظیم۔ فقال اللہ سبحانہ وتعالی الى مقام آخر ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز ناظرین سامعین محترم، کل ہم نے امہات المؤمنین میں سے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کا ہم نے آپ کے سامنے ذکر فرمایا۔ آج ام المؤمنین سیدہ صفیہ بنت حی کے تعلق سے آپ کے سامنے میں تذکرہ فرماؤں گا۔ آئیے ناظرین سامعین محترم، آپ کا تعارف اس طرح ہے کہ آپ یہودی قبیلے بنو نضر کے سردار حی بن اخطب کی بیٹی تھیں۔ آپ یہ قبیلہ پہلے مدینہ طیبہ میں آباد تھا۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کا ایک ناپاک منصوبہ بنایا تھا، مگر عین وقت جب وہ آپ پر دیوار سے بڑا پتھر، یعنی حضور پاک علیہ السلام کی ذات بابرکت پر ایک دیوار سے بہت بڑا پتھر گرانے والے تھے، اللہ رب العالمین نے آقا علیہ السلام کو آگاہ کر دیا اور آپ وہاں سے اٹھ گئے۔ تب اس قبیلے کو مدینہ طیبہ سے نکال دیا گیا۔ یہ لوگ خیبر میں جا کر آباد ہو گئے تھے۔ یہ قبیلہ ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھا، جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے۔ یہ جو قبیلہ تھا یہ ہارون علیہ السلام کے اولاد میں سے تھا، یہ آپ کی نسل میں سے تھا۔ تو یہ اولاد ہارون علیہ السلام ہیں۔ کون؟ ام المؤمنین سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو خاندانی حالات ہے، جو آپ کا سلسلہ نسب ہے، وہ اہل کتاب میں سے حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بچپن ہے وہ مدینہ طیبہ میں گزرا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بچپن ہے وہ مدینہ پاک کے اندر آپ کا بچپن گزرا۔ اور آپ سے ایک روایت بھی ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ آئے تو آپ بہت سمجھدار تھی اس وقت میں، یعنی آقا علیہ السلام جب ہجرت فرما کر مدینہ پاک تشریف لائے تو اس وقت حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اس وقت سمجھدار تھی، خوب سمجھنے والی تھی۔ جب آقا علیہ السلام وادی قباء پر پہنچے، جب آقا علیہ السلام ہجرت فرما کر جس مقام پر پہنچے تھے وہ وادی قباء تھا، تو اس وادی قباء پر آقا علیہ السلام جس وقت پہنچے تھے اس وقت آقا علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے۔ تو اس وقت میں آپ فرماتی ہیں کہ جب آقا علیہ السلام وادی قباء پر اترے تو میں، میرے والد، میرے باپ اور میرے چچا دونوں باپ اور چچا کے ساتھ میں مل کر آئی تھی وہاں پر، اور یہ واپسی کے وقت میں میرا باپ بھی، میرے چچا دونوں بہت مغموم تھے، گرتے پڑتے واپس آئے اس وقت میں۔ اور اس وقت کہتی ہے میں نے سنا وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی میں خوب سمجھدار تھی، وادی قباء سے جب پلٹ کر واپس آ رہے تھے اپنے گھر کی طرف تو میرا باپ اور میرے چچا دونوں آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ وہ کیا بات تھی جو آپس میں گفتگو کر رہے تھے؟ وہ یہ کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایک میرا چچا میرے والد سے کہہ رہا تھا یہ وہی نبی ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ وہی
نبی ہیں جس کا ذکر جو ہے نا تورات میں کیا گیا ہے۔ چچا نے کہا تم نے خوب پہچان لیا۔ والد نے کہا کہ یہ وہی نبی ہیں جو جن کا ذکر تورات میں کیا گیا تھا۔ تو چچا نے کہا واقعی تم نے خوب پہچان لیا۔ کہا ہاں چچا۔ چچا نے پوچھا پھر تمہارے دل میں کیا محسوس کرتے ہو تم؟ یعنی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد سے چچا نے پوچھا بتاؤ تم دل میں کیا محسوس کرتے ہو؟ اس نے کہا عداوتہ واللہ ما بقیت، اللہ کی قسم میں جب تک زندہ رہوں گا محمد بن عبداللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں کیا رکھوں گا؟ عداوت رکھوں گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر جو ہے 4 ہجری ہوئی، جب بنو نذیر کو جو ہے نا مدینہ طیبہ سے نکالا گیا تو اس وقت جو ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی اپنے خاندان کے ساتھ جو ہے نا جانا پڑا، مگر کون جانتا تھا کہ وہ کچھ ہی برسوں میں جو ہے نا امہات المومنین یعنی ام المومنین میں جو ہے نا بن کر جو ہے مدینہ طیبہ واپس تشریف لانے والی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جو شادی ہے اس کے تعلق سے چند باتیں میں آپ کو گوشت گزار کرتا چلو۔ یہودی جو ہے جب بنو نذیر سے تو مدینہ طیبہ سے خیبر میں جا بیٹھے، اب ان کو جب نکالا گیا تو یہ لوگ جا کے جو ہے نا خیبر میں جا کے بیٹھے، مگر وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف جو سازشوں سے لوگ باز نہیں آئے، حتیٰ کہ جب بیکار کر دیے گئے مدینہ طیبہ سے، نکال دیے گئے مدینہ طیبہ سے، اس کے باوجود بھی کیا کرے یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور اسلام کے خلاف جو ہے یہ برابر سازش کرتے گئے، حتیٰ کہ انہوں نے کیا کیا، یہ قبیلے والوں نے قریش مکہ کو آپ کے خلاف بھڑکایا اور یوں اہل مکہ نے بہت بڑا لشکر جو ہے لے کر مدینہ طیبہ پر چڑھائی کی، اور اس وقت میں جو ہے اس کی وجہ سے غزوہ احزاب رونما ہوا۔ اللہ رب العالمین نے حق کو غلبہ عطا فرمایا۔ یعنی یہ لوگ جو ہے نا وہاں سے نکل کر اس مقام پر پہنچنے کے بعد بھی یہ لوگ اپنی سازشوں سے جو ہے نا باز نہیں آئے، وہاں مدینہ طیبہ سے نکالے جانے کے باوجود بھی انہوں نے کیا کیا، مکے کے قریش کو جو ہے نا انہیں حضور پاک علیہ السلام کے خلاف بھڑکایا، اور حتیٰ کہ جو ہے نا ایک بہت بڑا لشکر مدینہ طیبہ پر چڑھائی کے لیے نکلا، تو جب غزوہ احزاب ہوا اللہ رب العالمین نے جو ہے نا حق کو غلبہ عطا فرمایا۔ پھر حدیبیہ میں جو ہے نا قریش کے ساتھ کیا ہوگا، پھر مصالحت بھی ہو گئی، یعنی اس وقت میں جو ہے صلح بھی ہو گیا، مصالحت بھی اس میں ہو گئی اس وقت میں۔ اب آئیے کہ جو ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نکاح ایک یہودی جو ہے پہلا جو نکاح ہوا تھا صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ایک روایت میں آیا ہے کہ یہودی سلام بن مشکم کے ساتھ جو ہے نا آپ کا نکاح ہوا تھا۔ وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت و رسالت کا دل سے معترف تھا، یعنی وہ اہل کتاب میں سے تھا، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے نبوت و رسالت کا دل سے معترف تھا۔ اور یہود بنو نذیر نے مدینے میں نبی کریم کی جب قتل کی سازشیں کی تو اسے بہت برا لگا۔ کون؟ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلے جو شوہر تھا وہ سلام بن مشکم۔ تو اس وقت جو ہے نا اپنے قبیلے کے لوگوں کو جو ہے نا اس نے جو ہے نا وہ کہتا کہ دیکھو اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ اس نے جو ہے نا یہود کو دعوت اسلام بھی دی تھی اور کہا کہ تم خوب جانتے ہو اللہ کے سچے رسول۔ وہ اپنے قبیلے والوں سے کہتا تم جانتے، ایسا نہیں ہے کہ تم نہیں جانتے بلکہ نہیں ہے محمد رسول اللہ خاتم النبیین، تم جانتے ہو، ایمان لاؤ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ اب پھر صرف تمہارا یہ حسد کھاتا ہے، یہ تمہارا جو رک جانا کیا ہے، یہ تمہارا حسد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے، بلکہ تم جانتے بھی ہو یہ محمد رسول اللہ ہے، کیونکہ تورات میں ان کا ذکر موجود ہے، تم یہ بھی پہچانتے ہو، جانتے ہو، اس کے باوجود بھی تمہارا کیا ہے، حسد ہے تمہارا۔ آخری نبی ہارون میں سے کیوں نہیں آیا، یہ حسد ہے تمہارے کو۔ اب تم کو چاہیے تھا کہ خاتم النبیین بنی اسرائیل میں سے آئے، تو تم یہ چاہتے تھے، اب یہ نہیں آئے تمہارے کو، مسئلہ یہی ہو گیا۔ اب تم اسلام لے آؤ تو تم مدینے ہی میں اپنے گھروں میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ رہو گے۔ تو اس وقت انہوں نے کہا تم اسلام ڈالو، مدینے میں تمہارے کو مقام مل جائے گا، گھر مل جائے گا، اور ورنہ تمہیں یہیں سے نکال دیا جائے گا۔ مگر یہود جو ہے نا نہ مانے، آخر انہیں جو ہے مدینے سے جو ہے نا بسط ذلت و رسوائی کے ساتھ ان کو نکلنا پڑا۔ اس کے بعد جو ہے نا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو ہے خاوند جو ہے سلام بن مشکم جو ہے اس وقت میں جو ہے نا ان کی موت واقع ہو گئی، یعنی وہ فوت ہو گئے۔ ممکن ہے کہ وہ مرتے وقت جو ہے مرتے ہوئے ایمان کے ساتھ مرا ہو، کیونکہ موت کی حالت اللہ ہی بہتر جانتا ہے، مگر کوئی ظاہر نہیں ہے یہ بات، لیکن بعض کتابوں میں یہ بات ہے۔ بہرحال حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے پہلے شوہر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و حقانیت بھی جو ہے آپ سن رکھی تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام
حق ہے اور آپ کی صداقت و حقانی کے تعلق سے اپنے خاوند سے آپ نے پہلے سن چکا تھا، اس لیے ان کے دل میں جو ہے نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محبت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو چاہت ہے، پہلے سے ہی آپ کے دل میں جگہ بنا چکی تھی۔ یہی سبب ہوا انہیں جو ہے نا خواب میں بشارت بھی دی گئی تھی اس وقت میں۔ بہرحال جو ہے ان کے خاوند کے انتقال کے بعد جو ہے پھر دوسرا جو ہے نا ان کا جو نکاح ہوا تھا، وہ جو ہے وہ جس سے نکاح ہوا تھا وہ جو ہے کنانہ بن ربیع تھا، اور وہ کٹر دشمنان اسلام تھا اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمن بھی تھا۔ اور جو ہے اس وقت میں جو ہے یعنی کنانہ اور جو ہے اس کے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو والد، یہ دونوں بھی جو ہے اسلام کے سخت خلاف رہے۔ تو پہلا جو خاوند تھے حضرت صفیہ کے، وہ اسلام اور دین سے محبت رکھنے والے تھے، شاید انہوں نے حضور پر ایمان بھی لایا ہو، اپنی قوم کو دعوت دین بھی انہوں نے پیش کی، تو لہذا جو ہے دوسرا جو شوہر تھے آپ کے، وہ جو ہے نا سخت دشمن اسلام تھا، حتیٰ کہ جو ہے نا وہ مارا بھی گیا ہے اس جنگ میں۔ کس میں؟ غزوہ خیبر کے موقع پر۔ خیبر کی جب جنگ ہوئی تو اس جنگ میں جو ہے نا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو شوہر تھا کنانہ بن ربیع، وہ جو ہے نا مارا گیا۔ اس کے بعد میں دیکھیے کہ اب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے آپ کا نکاح ہوا۔ اب یہ دیکھیے کہ اس وقت میں غزوہ خیبر کے وقت میں تمام مرد و عورتوں کو کیا کیا؟ قیدی بنا دیا گیا تھا، باندھی بنا، اور جو ہے نا کسی کو رہا نہ کیا گیا، نہ کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا گیا۔ اب ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کیا اور ان کی آزادی کو ان کا مہر قرار دیا، یعنی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ سے جب نکاح فرمایا تو خیبر سے واپسی پر راستے پر ایک جگہ پر آقا علیہ السلام نے پاؤ کیا، یعنی اس مقام پر اسٹے کیا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت صفیہ کو دلہن بنایا اور اچھے کپڑے پہنائے، کنگھی پٹی کی، پھر انہیں رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ صبح آپ لوگوں کے پاس بطور دولہا آقا علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا جس کے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے وہ لے آئے، فرمایا آقا علیہ السلام۔ تو ایک چٹائی جو ہے بچھائی گئی، کوئی شخص تھوڑی سی پنیر لے آئے، کوئی کھجورے لے آئے، کوئی گھی لے آئے، پھر ان چیزوں میں سے جو نا ہیس یعنی ایک چیز بنتی ہے اس وقت میں عرب کے درمیان، گھی، کھجور اور ستو سے بنے ہوئے کھانے کو جو ہے ایک نام دیا جاتا تھا، اس کو جو ہے نا ہیس بھی کہا جاتا، ہیس بھی کہا جاتا۔ تو جو سب لوگوں نے کھایا، حضور پاک علیہ السلام کا یہ وہی ولیمہ تھا۔ ایک روایت میں وہ تھوڑا سا تھا، لیکن جو ہے حضور پاک علیہ السلام کا یہ معجزہ ہوا، تمام لوگ یعنی کثیر لوگ موجود تھے اس وقت میں، لیکن وہ تھوڑے سا غذا جو ہے وہ تھوڑی سی جو بنی ہوئی جو چیز تھی جس میں جو ہے نا پنیر بھی تھا، کھجور بھی تھا، گھی بھی تھا، اور یہ تمام ستو وغیرہ تمام چیزوں سے جو بنائی گئی تھی اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن اتنے لوگ بڑھ کر تھے۔ یہ حضور پاک علیہ السلام کا یہ معجزہ ہوا کہ آقا علیہ السلام کے یہ معجزے سے کئی لوگوں نے جو ہے نا پیٹ بھر کھانا کھایا۔ یہ حضور پاک کا عظیم معجزہ ہے۔ آئیے ناظرین سامعین محترم، حضرت ام المؤمنین ام صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور اکرم سے محبت کے تعلق سے ایک واقعہ میں بتا کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کہتے ہیں کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ خیبر میں رسول پاک کے پاس جب لایا گیا، جبکہ آپ نے ان کے اپنے باپ، بھائی، شوہر کو قتل کیا گیا تھا، یعنی اس وقت میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ بھی قتل کیے گئے تھے، بھائی بھی قتل کیا گیا تھا، اور شوہر بھی مارا گیا تھا۔ اب حضرت بلال کو ان کو جو ہے وہاں سے لے کر گزرے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جب مقتول یہودی کی لاشیں پڑی ہوئی تھی، ان پر اتنے صدمات حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گزر چکے تھے، پھر رسول پاک نے انہیں اختیار دیا کہ اگر وہ چاہیں تو ان کو آزاد کر دیا جائے، وہ اپنی قوم میں چلی جائیں۔ سرکار فرمایا کہ تم اگر چاہتی ہو تم کو آزادی کر دی جائے گی، تم اپنی قوم کی طرف چلے جائیں، اور چاہے تو اگر تم اسلام لانا چاہتی ہو تو اسلام لے آئیں، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اور حضور پاک نے انہیں جب انہوں نے کیا کیا، اس بات کو قبول کر لیا کہ آپ اللہ اس کے رسول کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں، تو آپ نے کیا کیا، اس وقت میں جو ہے نا اختیار دیا، تو وہ چاہیں تو انہیں آزاد ہو جائے، سرکار نے پورا اختیار ان کو دیا تھا، تو آپ نے جو ہے نا حضور پاک علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا۔ انہوں نے کہا اختار اللہ و رسولہ، میں اللہ اس کے رسول کو اختیار کرتی ہوں، اپنی قوم میں واپس جانا نہیں چاہتی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں، حضور میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، میں آزادی نہیں چاہتی، بلکہ جو ہے میں اپنے قبیلے کی طرف بھی جانا نہیں چاہتی، بلکہ میں اسلام لے آنا چاہتی ہوں، اور جو ہے میں آپ کے اللہ کے حوالے ہو جانا چاہتی ہوں۔ تو آقا علیہ السلام نے جو ہے ان سے نکاح فرمایا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جو ہے نا اس وقت آقا علیہ السلام نے فرمایا حل لکی
فیہ، کیا تم مجھ سے رغبت رکھتی ہو، مجھ سے شادی کر لو؟ وہ کہنے لگی یا رسول اللہ لقد کنت، میں حالت شرک میں اس کی آرزو رکھتی تھی، تو اب ایسا کیوں نہ کروں گی جبکہ اللہ نے مجھے توفیق ایمان عطا فرما دیا۔ تو لہذا جو ہے حضرت ام المؤمنین صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ معاملہ واقعہ میں نے مختصر آپ کے سامنے رکھا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا 36 ہجری میں آپ وصال فرمائی، اور ایک روایت کے مطابق جو ہے سن 50 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی، اور آپ کا جو روز مبارکہ ہے، آپ کی جو قبر مبارک ہے، وہ جنت البقیع میں آپ مدفون ہیں۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دسواں دعاؤں، پروردگار عالم ہم سب کو میرے مولا امہات المؤمنین کی سیرت پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔